إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الشکر قابل احترام اسلامی روحانی معاذ ابھی 2 دن پہلے ماہ ربیع الاول گزرا ہے، جس کے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت اور اسی مہینے اندر ہی آپ کی وفات پاک آپ کی محبت عقیدت اور پیار اندر ہر مکتبہ ہائے فکر نے اپنے اپنے فہم اور سمجھ کے مطابق نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عقیدت محبت پیار کا اظہار کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی، آپ کی شان اور مقام اور عظمت بیان۔ یہ طریقہ رہا آل الحدیث کا۔ دوسری طرف آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی اندر جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ آپ کے علم میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس جہان لئی
رحمت ہے، آپ کا وجود بھی رحمت ہے، آپ کی تعلیمات بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ نعرے لگائے گئے آپ کی محبت، عقیدت، پیار کہ سرکار کی آمد جو ہے وہ مرحبا۔ کیا خیال ہے؟ ہماری عقیدت محبت بھی یہی ہے کہ سرکار کی آمد جو ہے وہ کیا ہے؟ مرحبا۔ آپ کا آنا مبارک ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی ہے، آپ کی تشریف آوری، آپ کی پیشت جو ہے ہمارے لیے رحمت ہے۔ لیکن جو بات آج کے درس میں سمجھانا چاہوں کہ نبی علیہ السلام جن حالات اور جن واقعات اور جن عقائد اور نظریات کی موجودگی تشریف لائے، جو آپ کی آمد اور بیشت تو پہلے عرب کے حالات و واقعات سن جنہاں دے خاتمے لئی، جنہاں دے رد لئی حضور تشریف لے آئے۔ آپ نے انہاں چیزاں دا خاتمہ کیتا ہے تو یقیناً آپ کا آنا جو ہے وہ مرحبا، ایسی کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن جڑی قوم، جڑا گروہ، جڑا طبقہ دوبارہ وہی کام، وہی عقائد، وہی اعمال، وہی نظریات، وہی کردار اثر نو اس قوم اور معاشرے اندر لے آئے جنہوں نے خاتمے لئی حضور تشریف لائے، تو پھر کم از کم ایسے گروہ اور ایسے طبقے نو اے جملہ اور اے نعرہ نہیں نہ سجدہ کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ جس مقصد لی تشریف لائے وہ پورا ہوا، اور اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد جس گروہ اور طبقے نے اس پر پہرا دیا، چوکیداری کی، حفاظت کی، نگرانی کی، قربانیاں دی، وقت دیا، مال دیا اور ان نظریات کا تحفظ کیا، مارے کھائیں، دکھ اٹھائے، نام رکھوائے، لوگوں کی باتیں سنی، لیکن ایک ایک وہ تبدیلی جو حضور لانا کے لیے تشریف لائے تھے اس پر پہرا دیا، اس میں رد و بدل نہیں ہونے دی، اور آج تک وہ اس پہرے دار کے طور پہ دروازے پر، حدود پر کھڑے۔ ان کا حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا۔ جس گروہ اور طبقے نے وہ تعلیمات ہی بھلا دی، وہی چیز جو حضور ختم کرنے لئی تشریف لائے، وہی دوبارہ چیزیں انہوں نے رائج کی، تو کس منہ سے چھڑیاں لگاتے ہیں اور کس منہ سے وہ چونے بکھیرتے ہیں اور کیلے لگاتے ہیں اور روشنیاں کرتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں اور ناچتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر، کیا جس کے لیے حضور تشریف لائے تھے، جو تبدیلی دے گئے تھے، کیا اس تبدیلی کے تم نے پہرے داری کی ہے؟ نبی علیہ السلام جس وقت تشریف لے آئے سر، اس وقت حالات کیا تھے؟ ان حالات پر ایک اجمالی نظر میں ڈالن کی کوشش کرا تو اسی توجہ کرو گے اور پھر غور کرو گے، پھر دعوت فکر دیا کیا واقعی یہی حالات تھے اور آج پھر یہی حالات ہیں؟ تو یہ حالات جنہوں نے پیدا کیے وہ کیوں یہ نعرے لگا رہے ہیں؟
انہیں کیا حق حاصل؟ ذرا غور کیجیے، جو کچھ نبی علیہ السلام کی آمد بیشت تو پہلے حالات سن انہاں دا ایک جملے قرآن نے ذکر فرمائے. قرآن دا وہ جملہ سنیے پھر وہ دی وضاحت چاہتا. لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ سارے لوگ حضور کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، سرکار کی آمد سے پہلے وہ سارے لوگ کھلی گمراہی تھی. کھلی گمراہی. اب وہ کھلی گمراہی، قرآن کہتا ہے کھلی گمراہی تھی جس میں وہ سارے لوگ تھے. وہ کیا تھی کھلی گمراہی؟ اس پر تاریخی، تفسیری اور حدیثی روایات پہ ذرا غور کیجیے. عقیدہ توحید کے حوالے سے شرک کی دلدل اندر اتنے وہ لوگ پھنس چکے تھے، اتنی کھلی گمراہی تھی کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت، انبیاء اور اولیاء کی تصویریں، مورتیاں، بت تصویریں بنا کے پوجتے تھے. جدوں بیت اللہ داخل ہوئیے تھے آگے 360 بت کھڑے ہون تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ. وہ بھی کھلی گمراہی. اللہ کے گھر میں بت انبیاء اور اولیاء کے ہے. بات ذہن رکھنا، وہ بت کس کے تھے؟ انبیاء کے اور اولیاء کے. وہ تصویریں کس کی تھی؟ انبیاء کی اور اولیاء کی. وہ تصویریں، وہ مورتیاں کس کی تھی؟ انبیاء اور اولیاء. اینجنیشی کے وہ پتھر لے آندے سن تے گھڑ کے انہوں خدا سمجھے سن. بے وقوف نہیں تھے آج کے مشرکوں کی طرح. وہ تھے مشرک لیکن سیانے مشرک. آج کے مشرک تو ویسے ہی یعنی عقل تھلے رہا کہ آپ اتنے بیٹھے ہیں نا، یعنی ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. وہ پرانے جو مشرک تھے نا، بے وقوف تو مشرک ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بے وقوفی بھی کوئی درجات ہوتے ہیں. وہ اتنے درجے کے بے وقوف نہیں تھے کہ بت خیالی پتھر لائے اور اس کو گھڑیں اور اس کی پوجا کریں. نہیں، بت بناتے تھے کس کے؟ نبیوں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے. پوجتے کس کو تھے؟ نبیوں کو، ولیوں کو. مشکل کشا کس کو کہتے تھے؟ نبیوں کو، ولیوں کو. حاجت روا کس کو کہتے تھے؟ انبیاء کو اور اولیاء کو. صرف انداز ایسی کہ وہ بت بنا کے ان نبیوں کے تبرک کے طور پہ، یادگار کے طور پہ، نشانی کے طور پہ، آثار کے طور پر بت بنا کے وہ ان کو پوجتے تھے. پوجتے نبیوں کو ہی تھے، پوجتے اولیاء کو تھے، ان کے بت بنا کے رکھے تھے. صحیح البخاری اندر صراحت اور وضاحت موجود. وقت سوا یغوث یعوق نصر، یہ 5 بزرگ تھے اور ولی تھے اور صالح تھے. بخاری کے اندر ذکر موجود ہے. جب یہ فوت ہو گئے شیطان نے مشرکین نو پٹی پڑھائی. انہاں 5 ولیاں دے 5 بزرگاں دے کی بنائے؟ بت. پوجا شروع ہو گئی کن کی؟ اولیاء کی، ولیوں کی. صحیح البخاری دوسری حدیث. نبی علیہ السلام جب بیت اللہ فاتح ہو کے داخل ہوئے، سامنے ابراہیم اور اسماعیل اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے بت پڑے. تو نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے بت پر لاٹھی مبارک رکھ کے فرمایا اللہ قتل کرے قریش کو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھا. انہوں نے انبیاء کے بھی بت بنائے، تصویریں بنائی. تیسری حدیث صحیح البخاری. اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدہ. جب انہیں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو وہ قوم کیا کرتی؟ اپنے انبیاء کی، اپنے صالحین کی قبروں پر سجدے کرتی. 2 طریقے تھے شرک، ایک بت بنا کے، دوسرا ان کی قبروں کی پوجا کر کے. یہ 2 انداز تھے. اس وقت
جس نو نبی علیہ السلام ختم کرن لئی تشریف لائے۔ آپ نے سب تو پہلے بیت اللہ اندر داخل ہو کے فاتح ہو کے کس نو توڑے ہے؟ بتاں نو توڑے۔ وہ 360 بت انہوں توڑے۔ ابراہیم و اسماعیل و عیسیٰ ابن مریم کے بتوں کو ٹکڑے کیے توڑا ہے۔ جڑے آج کل دوبارہ بت شروع نے ساڑھے پاکستان ہونے اکثر شہرہ میں بانی پاکستان محمد علی جناح دی بت مجسمے بنا شہروں کی انٹری پہ لگائے جا رہے ہیں، یا ادھر جائیں کراچی کی طرف تو وہ عبدالستار عیدھی کے بت بنا کے وہ مورتیاں بنا کے ان کو پوجا جا رہا ہے۔ یہ ہر شہر کی انٹری پر اور کوئی شہر نہ ملے گھوڑا ضرور بڑھا بھائی، یہ بھی مشکل کشا ہے نا، یہ بھی حاجت روا ہے، ایویں نہیں گھوڑا بڑھتا۔ گھوڑے جو بھی پیچھے ایک تاریخ ہے پوری گھوڑے کی۔ سامری تو شروع ہے، بچڑا تے گھوڑا بنایا سی سونے دا زیورات دا بچڑا، جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی لے کے نیچے سے مٹی لے کے اس میں ڈالی تھی۔ اس وقت سے یہ گھوڑوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پھر سامری پر جب سامری نے شرک شروع کیا نا بچڑے کے ذریعے، تو اللہ نے اس پر کرونا مسلط کیا۔ کیا کیا؟ توجہ ہے ماشاء اللہ، کرونا اس پہ مسلط کیا۔ جیڑا انہوں ہاتھ لاندہ سی نا وہ کہتے لا مساس، میں نے ہاتھ نہ لایا جی نہیں تو میں نے کرونا تو انہوں لگ جائے گا۔ میں نے ہاتھ نہیں لانا، میرے تو 5-6 فٹ پچھا رہو، کیونکہ سب سے پہلے گھوڑے اور گائے کی بچڑے کی پوجا کا آغاز کرنے والا سامری تھا، تو اللہ نے اس کو کرونا لگایا۔ پھر جنہوں نے گھوڑا پوجا اللہ نے اس ایران میں پھر وہ بھیجا کرونا، اور وہاں سے ہمارے اندر داخل ہوا۔ اس کی تاریخ کیا ہے بولو؟ کرونا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ گھوڑے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ گھوڑے کے ساتھ۔ آج گھوڑے کی پوجا ختم ہو جائے پورے ملک چو، کرونا ختم نہ ہوئے تو میں ذمہ دار، میں مجرم۔ جب تک گھوڑے کی پوجا زمین پر رہے گی کرونا نہیں ختم ہوتا، کرونا رہنا ہے۔ کرونا اس دن ختم ہونا ہے جب گھوڑے کی پوجا ختم ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ تسی پریشان ہو گئے ہو؟ اینی پریشانی تو میرے آن نال سہنی پیندی۔ یہ شروع ہوئے ہے بتوں کی پوجا، انبیاء اور اولیاء کی پوجا، قبروں کی اور بتوں۔ بت بھی انبیاء کے، قبروں بھی انبیاء کی، بت بھی اولیاء کے، قبریں بھی اولیاء کی۔ پوجا شروع ہو اس نو ختم کرن لئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بتانو توڑے اور اپنے ہاتھوں سے توڑا، اور پھر شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی تو انہوں کی ہو گیا؟ میں نے کتنے سال بعد آیا؟ سال ڈیڑھ ہی ہویا ہے، تو تسی بدلے نظر آندے ہو۔ مہنگائی دی وجہ تو مسئلہ بڑھے، یا تیل بدن دی وجہ تو، یا تو انہوں کسے دم کیتا ہے خاتون اول نے، کہ دم تم تا نہیں کوئی جنتر منتر تو آڑے تو نہیں چل گیا۔ ہاں اے اپنے جڑے نام ہے نا ادھر جیدے نام نال این لگ دی ہے نا وہ لاؤ، وگرنہ یہ تو انہوں زنانی لے جائے۔ جیڑی خاتون اول ہے نا انہیں کیا پا این نالی بچاؤ ہوتا ہے، جیدے نام دے شروع چھ این ہے نا او دے بچاؤ ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ این آلے پندے لب دی ہے، وزیر اعلیٰ بنان واسطے، وزیر اعظم بنان واسطے، جیدے شروع چھ این آوے وہ لب دی ہے۔ دعا کرو اللہ این نو بھی لے جائے تو اللہ غیر نو بھی لے جائے۔ اس ملک میں قرآن آئے، مصطفیٰ کی حدیث آئے، دین آئے، شریعت آئے۔ آمین کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ جہاں تک میری حکومت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، آپ وزیر مذہبی امور ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے پیارے ہیں، جہاں جہاں پر کوئی اونچی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو۔ دونوں چیزوں کے خاتمے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔
بتوں کے خاتمے کے لیے، قبروں کی پوجا کے خاتمے کے لیے فرمایا قبریں زمین کے برابر ایک بلشت اونچی کر دو اور کچھی کر دو قبریں۔ نبی علیہ السلام 23 سالہ کے اندر عرب کی سرزمین پر کسی بت کو چھوڑا، بت کو نہیں چھوڑا، اور کوئی قبر پختہ نبی علیہ السلام نے نہیں رہنے دی، اور اپنے 23 سالہ درس نبوت میں کوئی قبر پکی بنائی نہیں۔ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، قبر بنائی گئی لیکن پختہ نہیں بنی۔ سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ فوت ہوئی، پیغمبر کی تینوں بیٹیاں، قبریں بنائی گئی لیکن پختہ نہیں بنی۔ ابراہیم، طیب و قاسم، پیغمبر کے 3 بیٹے فوت ہوئے، قبریں بنائی گئی لیکن پختہ نہیں بنائی گئی۔ سیدنا جعفر طیار شہید ہوئے، قبر بنائی گئی لیکن پختہ نہیں بنائی گئی۔ سیدنا امیر حمزہ سید و شہداء شہید ہوئے، قبریں بنائی گئی لیکن پختہ نہیں بنائی گئی۔ شہداء بدر، شہداء احد کی قبریں بنائی گئی لیکن پکی پختہ نہیں بنائی گئی۔ آج بھی اہل الحدیث اس عقیدے کا وارث ہے، اس عقیدے کا چوکیدار ہے، اس عقیدے کا ذمہ دار ہے، اس عقیدے پر پہرا دے رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ قبروں کو پختہ نہ بنائیں گے، اور جو بنائے گا اس کا رد کرتے رہیں گے، کیونکہ اسلام اور دین میں قبر کو پختہ کرنا جائز نہیں۔ انہوں چیزوں ختم کر لی تو حضور تشریف لائے، اور جنہاں حضور دے آن تو بعد پھر قبرانو کرے پکا، مورتیاں بنائے، مجسمے بنائے، ان کی پوجا کرے، اور پھر قبریں بنائے، اوپر کبے بنائے، پھر نظر و نیاز دے، پھر چڑھائے قبر نو پختہ کرے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو اس مقام پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ بہت سارے علماء کبار اس اجتماع میں موجود ہے، جن کی چہروں سے شناسائی ہے میری، توجہ فرمائیے۔ ان کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، صرف ایک حدیث، پھر میری بات سن لیجئے، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، صرف ایک حدیث، پھر میرے الفاظ پہ غور کیجئے، صرف ایک حدیث، 2 3 4 نہیں، تم تو 400 500 حدیث آئے تو پھر بھی نہیں نہ مانتے، نہیں نہ عمل کرتے۔ اہل الحدیث کا عقیدہ سن لیجئے، صرف ایک حدیث صحیح مرفوع متصل پیش کر دیجئے کہ نبی علیہ السلام نے قبر نو پختہ کرنے کی اجازت دی ہو، یا حکم دیا ہو، یا فرمایا ہو، یا کسی قبر کو پختہ حضور نے خود کیا ہو، تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام بھی دیں گے، اور تمہارے بزرگوں کی قبروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیں گے۔ اگر نہیں ہے تو پھر رحم کیجئے، کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ حضور تو مورتیوں کو ختم کرنے کے لیے، قبروں کو کچا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، ہم آج تک اس سنت میں پہرے دار کے طور پر کھڑے ہیں۔ ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا، جن کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے، تمہارے اندر وہی شرک، وہی مجسمے، وہی مورتیاں، وہی تصویریں، وہی پیروں کے کیلنڈر برکت کے لیے اپنے گھروں میں لٹکائے ہوئے، وہی قبریں، وہی نظر و نیاز، وہی چڑھاوے، وہی طواف، وہی قبر کی مجاوری، وہی قبر پہ لکھنا، دیے جلانا، موم بتیاں جلانا، وہی عرس و میلے سارے قبروں پر موجود ہے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد؟ ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا، جس عقیدے کے گرنٹ جو مصطفیٰ دے گئے ہیں، اس عقیدے پر آج پہرے دن کے پہرہ دار بن کے کھڑا ہے رب کی زمین پہ تو اہل الحدیث کھڑا، اور انشاءاللہ کھڑے رہے۔ تو انو سرکار کی آمد مرحبا کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، سانو حق حاصل ہے، کیونکہ ساڑھے عقیدے شرک موجود۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا، میرے صحابہ میں خطرے ہی کوئی میرے جان تو بعد، میں ڈر ہی کوئی اس بات دا کہ میرے جان تو بعد تسی شرک کرو گے۔ یعنی صحابہ کرام دے وچوں کوئی صحابی شرک کرے گا، شرک نہیں کرے گا۔ سارے صحابہ کرام عقیدہ توحید پر قائم تھے، قائم رہے، اور اسی پر دنیا سے گئے۔ کسی صحابی رسول نے شرک نہیں کیا۔ اور آج وہ گروہ جس کو دنیا موحد کہتی ہے، وہ گروہ اہل الحدیث کا ہے۔ ساڑھا ناراض ہونا بندے غصے چاول تو پتہ کی آدھرے نجتی ہے، وہابی ہے، گستاخ ہے، یہ کسی نے مندے ہی کوئی نہیں، لیکن اے نہیں آندے کہ یہ مشرک ہے، یہ نہیں آندے۔ کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے پتہ ہے کہ نہ دی عقیدے شرک موجود نہیں۔ تو میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اے اللہ، اے عرش والے رب، تیری عزت کی قسم ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو تیری زمین پہ تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، توحید پر قائم ہیں،
توحید پر قائم ہیں ہم، تو جو شرک پر ہے وہ کیسے کہ کھلی گمراہی میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، جس کے لیے حضور تشریف لائے تھے وہ تو تم نے دوبارہ ختم کرنے کے لیے وہ کام تو دوبارہ شروع کر دیے، شرک تمہارے ہاں دوبارہ ہے، قبر کی پوجا تمہارے ہاں دوبارہ ہے۔ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کے داتا نہیں بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ تم نے غوث نہیں بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ تم نے گنج بخش نہیں بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ تم نے گنج شکر نہیں بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ تم نے مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کے ہزاروں مالک نہیں بنائے؟ کیا تم نے اللہ کے سوا اس کی ذات و صفات میں شرک کر کے مخلوق کو کھڑا نہیں کیا؟ کیا تم نے اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دی؟ کیا تم نے ہر مہینے غیر اللہ کی نیاز کے طور پر 11ویں کے چاول اور کھیریں تقسیم نہیں کی؟ کیا تم نے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے منت منوتی قبر والوں کی نہیں مانی؟ اگر مانی ہے تو پھر تمہیں حق نہیں ہے، ہمیں حق دو کہ جن کے عقیدے میں شرک نہیں، ہم خانقاہ کے چوک میں کھڑے ہو کے کہیں سرکار کی آمد، تو سے بھی کہو نا سرکار کی آمد، ہمارے لیے مرحبا جنہاں دے عقیدے اسلامی تشریف لائے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دے جان تو بعد، حضور علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان تو بعد کیا نبی علیہ السلام کی اپنی قبر پاک کو پختہ کیا ہے تو کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی روایت؟ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، سیدنا صدیق نے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی نے۔ ذرا تصور جاؤ جی حضور دی قبر پاک نے میلہ لگتا، بتاؤ حسن و حسین نے کوئی کاروبار کرنے سے لوٹ رہ گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ تو ذراکے کے لیے مال کی بچھاڑ، مال کی کثرت، سالانہ عرس ہوتا، اللہ کی قسم آپ تو چاول دیتے ہیں، صحابہ سونا حضور کی قبر پر قربان کر دیتے، اور اہل بیت ساری زندگی وہ سونا کھاتے پیتے۔ اگر یہ اسلام میں ہوتا، دین میں ہوتا، شریعت میں ہوتا، جائز ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے روضہ رسول جو ہے، قبر رسول جو ہے، وہ تو ایک بہترین کمائی کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ حضرت صدیق کے لیے، حضرت عمر کے لیے، عثمان کے لیے، ملکی معیشت کے لیے دربار کی وہ جناب کمائی جو تھی پورے صحابہ پر، اہل بیت پر تقسیم ہوتی رہتی تو پھر بھی وہ ختم نہ ہوتی، لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ آج قبروں کی کمائی محکمہ اوقاف کے ملازموں پہ خرچ ہو رہی ہے، آج قبروں کی کمائی پورے ملک میں جو ہے حکومت لے کے خرچ کر رہی ہے، وہ غیر اللہ کی نظر و نیازیں، وہ جناب قبروں کے اوپر جو رکھے ہوئے گلے اور کمرے ہیں وہ بھرے ہوئے پیسوں کے ساتھ، کچھ صاحبزادے لے گئے، کچھ سیدزادے لے گئے، کچھ پیرزادے لے گئے، کچھ گدی نشین لے گئے، کچھ سجادہ نشین لے گئے، کچھ قبر والے، حکومت کمائی لے گئی۔ جس کی کمائی حرام کی، قبر کی کمائی ہو، اس ملک میں موسم پہ بارشیں نہیں آیا کرتی، اس ملک سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی، اس ملک سے قتل و غارت ختم نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو ملک میں امن سکون قائم ہو جائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن کے لیے ایک ہی چیز شرط ہے کہ رب کی زمین پر رب کی توحید کا نفاذ ہو، شرک کا خاتمہ ہو۔ جب تک پاکستان میں 1.5 لاکھ کے قریب دربار موجود ہے اور ان پر سجدے موجود ہیں، ان پر چڑھاوے موجود ہے، امن نہیں آ سکتا۔ امن توحید کے ساتھ خاص ہے، امن توحید کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں توحید ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں شرک ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں جتنے مرضی ازما لو، جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور سن لو، آل الحدیث کی زندگی کا اساسی اور بنیادی مقصد اور عقیدہ جو ہے وہ شرک کا خاتمہ اور توحید کا نفاذ ہے۔ سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑا پروگرام، سب سے بڑی مساجد، مدارس، علماء، طلباء
اور یہ سب زکات صدقات خیرات جو کچھ ہے اس لیے ہم بناتے ہیں چلاتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں کہ شرک کا خاتمہ توحید کو عام کیا جائے جب تک توحید عام نہیں ہو سکتی اس وقت یہ دنیا جہنم سے نہیں بچ سکتی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کیونکہ شرک معاف نہیں ہوگا باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے شرک کی معافی نہیں ہے جب شرک معاف نہیں ہے تو سب سے زیادہ شرک کے خاتمے پر رد پر کام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے اور شرک کا رد کرتے رہیں گے اور توحید کے دلائل کو امت کو سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جڑا بندہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے حق آ جان تو بعد واضح ہو جان تو بعد کتاب و سنت آ جان تو بعد پھر رسول رحمت کی مخالفت کرنا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ در راہ چھوڑ دینا ہے سن لیجئے تو صحابہ در راستہ چھوڑ دیتا ہے صحابہ کرام اندر مشرک کوئی نہیں شرک کرنے والا کوئی نہیں صحابہ کرام اندر ملنگ کوئی نہیں صحابہ کرام اندر کلندر کوئی نہیں صحابہ کرام اندر کتب کوئی نہیں صحابہ کرام اندر ابدال کوئی نہیں صحابہ کرام اندر کاہن نجومی کوئی نہیں صحابہ کرام اندر عراف کوئی نہیں یہ سارا مال اج بھی توڑے اندر موجود ہے آل الحدیث اندر چیزہ کوئی نہیں کیوں اس واسطے کہ صحابہ کے منج پر عقیدے پر ہم قائم ہیں صحابہ کے عقیدوں کے پہرے دار ہم ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو صحابہ در راستہ چھوڑ دیں دیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم وساءت مصیرا توجہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صحابہ اکرام دا راستہ چھوڑ دینا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صحابہ اکرام دا راستہ چھوڑ دینا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اسی انہوں پھیر دینے آؤ جدر پھرنا چاہتا ہے پھر پھیرے ہے رب نے کیویں پھیرے ہے جنہ توحید نو چھوڑے ہے صحابہ دے راہ نو چھوڑے ہے جعلی منصب جعلی عہدے اپنے جماعت اندر اپنے گروہ اندر پیدا کی دینے کہنے لگے اے کتب اے ابدال اے جنہ فلاں ہوتا ہے بتائیے کتب کنوں کیا جاندہ ہے تعریف کیجئے صحابی کون ہوندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت اندر رسول اللہ نو ویکیا سنو صحابی کون ہوندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت رسول رحمت نو ویکیا ہوئے آپنا ملاقات ہوئی ہوئے پھر ایمان دی حالت اندر فوت ہوئے وہ صحابی ہوندہ ہے تابعی کون ہوندہ ہے جس بندے نے اسلام دی حالت اندر جناب صحابی رسول نہ ملاقات کی دی ہوئے پھر ایمان دی حالت اندر فوت ہے انہوں تابع کیا جاندہ ہے میں نے بتاؤ کتب کنوں آندے ہو کتب دی تعریف کی ہے کتب کون ہوندہ ہے کتب بناندہ کون ہے کتب کون بناندہ ہے کتب آندے کنوں نے دسو کتبی ہو دسو توجہ ہے کتب کون ہوندہ ہے کتب کنوں آندے نے کتب دی تعریف کی ہے ابدال دی تعریف کی ہے کتب کنوں آندے نے ملنگ کنوں آندے نے بتائیے صوفی کنوں کیا جاندہ ہے ملنگ کنوں کیا جاندہ ہے کتب کنوں کیا جاندہ ہے اوتاد کنوں کیا جاندہ ہے ابدال کنوں کیا جاندہ ہے تعریف کیجئے تعریف قرآن کو حدیث کو ثابت کیجئے صحابی کنوں کہتے ہیں من رانی جنہیں میں نے ویکھیا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف بیان فرما دیتی ہے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے پوری امت متفق ہے صحابیت کی تعریف پر پوری امت متفق ہے تابعی کی تعریف پر لے جا جو پانی لے جا ہاڑی دا مہینہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صحابہ کی راہ پر جو صحابہ دا راستہ چھوڑ دینا ہے پھر اللہ نو کیویں ذلیل کرنا ہے کیویں رسوا کرنا ہے تو راہ صحابہ چھوڑے ہے پھر اللہ نے کیویں ذلیل کیتا ہے اللہ نے پورا ربیع الاول دا مہینہ توڑے کول گلیاں صاف کروائیاں نے
کروائیاں نہیں اللہ کیسے ڈیوٹی لائی بس ساری گلیاں ایک بار صاف کر دو اس واسطے کہ تو اہل حدیثاں گزرنا ہے گلی صاف کرو چونا چونا سٹو بدبو شدبو مکاؤ کیونکہ جڑا اپنے نبی دی گل نہ مننے اسی انہوں گلیاں دی صفائی تے لا دے آ جاؤ شیخ آؤ عیسائیاں نے عیسیٰ ابن مریم دی بات نو نہیں منیا توجہ ہے عیسائیاں نے عیسیٰ ابن مریم دی تعلیمات نو نہیں منیا عیسائیاں نے عیسیٰ ابن مریم دی بات نو نہیں منیا عیسائیاں نے عیسیٰ ابن مریم دی عقیدے نو تسلیم نہیں کیتا عیسائیاں نے عیسیٰ ابن مریم دی مخالفت کیتی ہے رب نے کی سزا دیتی ہے دسو تھوڑے علاقے اندر عیسائیاں دی چوڑیاں دی کی سزا ہے کی کرتے نے بولو کچھ بولو کی کرتے ہیں گلیاں صاف کرتے ہیں گلیاں صاف کرتے ہیں رب نے سمجھا دیتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکانہ انہوں تے ذلت مسلط ہو گئی نہ گلیاں صاف کرنیاں نے کیوں جدو گلیاں صاف کر رہے ہوں گے تے اسی ویک کے کم گے نولی مات واللہ مزہ آئے نولی مات واللہ ساڑھی جماری ہے جدو گلیاں صاف کر ناراض نہ ہویا کرو اے تو راز کو تو نہ کیتا کرو بے گلیاں کیوں صاف کر دیں نہیں کرنیاں چاہیے اے تو کوئی نہیں ہے تو لیٹیں کرن دیو اور کی کرن اور کیڑی ذمہ داری ادا کرن ویلی قوم کی کرے گلیاں صاف نہ کرے تو کی کرے تسی انجوائے کر کے نا پیچھے کھڑے ہو گئے کرو کیا کرو نولی ما تولا یہ سزا ملی ہے تو شرک دی یہ سزا ملی ہے تو بدعت دی یہ سزا ملی ہے قبر دی پوجا دی یہ سزا ملی عرس میلے لگان دی یہ سزا ملی ہے امت کو قبروں تے جھکان دی سزا ملی ہے نولی ما تولا ونسلہی جہنم وساعت مسیر سن لیجئے آل حدیث دا پیغام وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ساڑھے عقیدے اندر اللہ دی رحمتہ شرک موجود نہیں لہذا سانو حضور دی آمد دا فیدہ ہوئے ہے اسا سرکار دی آمد مرحبا کیا ہے سرکار دی آمد مرحبا ہمارے لیے کہ سانو شرک دے کوشے سمجھا گئے عقیدہ توحید دلال سمجھا گئے سانو قبر دے پوجا تو ہٹا گئے بتاں دی پوجا تو ہٹا گئے غیر اللہ دی پوجا تو ہٹا گئے رب دے سامنے چکایا ہے ہم کہیں سرکار کی آمد اینج نہیں اینج رل کے مل کے ایک آواز نہ سرکار کی آمد ہاں سرکار کی آمد ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا جنہ دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں تو انہوں ایک کہن دا حق نہیں اسی تو انہوں ایک کے کبھی نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا میرے دعاڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کی حلاسن توجہ فرمائیے فرمائے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ قرآن آندہ ہے حضور دی آمد تو پہلے سرکار دی آمد تو پہلے حالات کی سن کے لوگ اپنے مولویانوں اپنے پیرانوں رب نو چھوڑ کے رب انہوں سمجھے سن اللہ تو علاوہ رب مولوی پیرانوں سمجھے سن سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بول کے عرض کرتے ہیں محبوب جی قرآن دی آیت کہہ رہی ہے کہ اسی پہلے مذہب اندر عیسائیت دے اندر اپنے مولویاں پیرانوں رب بنا دے سان جبکہ اسی اپنے مولویاں نو رب آندے نہیں سان رب اسی اپنے مولویاں نو کہندے نہیں سان اسی اپنے پیران بزرگانوں امامانوں پیرانوں بزرگانوں رہبانوں احبارنوں اسی رب کہندے نہیں سان دے قرآن کی کہہ رہے ہیں کہ رب تسا رب بنایا اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عدی جنہوں مولوی حلال آندے سن جس شہر وہ حلال آندے سن تسی حلال کہندے سو جی جنہوں حرام کہہ دیندے سن تسی حرام جان دے سو جی یا رسول اللہ فرما جڑا انج کرے وہ مولویوں نو اپنا رب بناندا ہے وہ مولویوں نو اپنا
رب بناتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا یہ حضور دی آمد تو بعد مولوی نے دوبارہ رب بنانا سی تے پھر سرکار دی آمد مرحبا دے نعرے لان دا کی فائدہ ہویا ہے؟ تانوں سانوں فائدہ ہویا ہے اے نعرے لان دا حضور دی آمد دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ سارے جہانہ لی رحمت بن کے آئے، آپ دی رحمت تو اسا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسا کسے پیر نو کسے مولوی نو رب بنایا نہیں، کسے امام نو امام اعظم بنایا نہیں، اسا کسے پیر دی کسے امام دے نام دے گروہ اور فرقہ بنایا نہیں، اسا کوئی اپنے ہوتے ایسا بوجھ پایا نہیں۔ آج تک اس عقیدے پر کھڑے کیڑا عقیدہ ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میں پوچھنا چاہنا جے حضور دے آمد تو بعد آخر نبی آ جان تو بعد پھر حنفی کہلانا سی، شافی کہلانا سی، مالکی کہلانا سی، حنبلی کہلانا سی۔ حضور دے آن تو بعد جے پیرہ دے ناتے فرقہ بنانا سی، جے حضور دے آن تو بعد حضور دے آخری نبی منن تو بعد جے کسے امام دے ناتے فرقہ بنانا سی، کسے بستی اور پنڈ دے نام سے فرقہ بنانا سی۔ اگر حضور دے آن تو بعد کوئی ٹوپی دا اپنا الگ رنگ بنانا سی، کسے نے پگڑی دا الگ رنگ بنانا سی، کسے نے کسے دے نام تے فرقہ، کسے نے کسے دے نام تے فرقہ، یہ سارے بوجھ پانے سن، پیرہ دے نام تے فرقے بنانے سن، پیرہ دیا جناب بیعتاں کرنی سن، یہ سارے بوجھ پانے سن۔ پھر ایک کیوں آندے ہو سرکار کی آمد؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو تم تو اماموں کے نام پہ فرقہ بنا کے، پیروں کے نام پہ فرقہ بنا کے، یہ انوی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ حیاتی، یہ مماتی، یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ اجمیری، یہ نقشبندی، یہ عطاری اور یہ سیفی، یہ رضوی، یہ میری، یہ ذکری، یہ سارے فرقے پھر کیوں بنائے؟ کیوں امت کو سجدہ تقسیم کیتا ہے؟ کیوں آندے ہو تسی میرے نال تو جانتا ہے، میرے نال میرا امام بڑا ہے، میرے نال آل الحدیث رب کی زمین تے کھڑا ہے، جس پر صحابہ کو حضور چھوڑ گئے کوئی امام کے نام پہ فرقہ نہیں۔ ما انا علیہ واصحابی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ صحابہ کے نام پہ تقسیم نہیں تھے، صحابہ تابع جناب تقسیم نہیں تھے، صحابہ صدیق و فاروق کے نام پہ تقسیم نہیں تھے، صحابہ عثمان و علی کے نام پہ تقسیم نہیں تھے، صحابہ حسن اور حسین کے نام پہ تقسیم نہیں تھے، صحابہ صحابیت اور اہل بیت کی تقسیم میں تقسیم نہیں تھے، صحابہ کرام سیدنا امیر معاویہ کے نام پر تقسیم نہیں تھے، صحابہ صحابیت کے نام پہ تقسیم نہیں تھے، تابعین کے نام پہ تقسیم نہیں تھے، تبع تابعین ائمہ کرام کے نام پہ تقسیم نہیں تھے۔ 400 سال تک حضور کے جانے کے 400 سال بعد تک امت امام ابو حنیفہ کے نام پر تقسیم نہیں تھی، امت شافعی و مالک احمد بن حنبل کی تقسیم میں نہیں تھی۔ یہ سارے کے ساری شخصیات، یہ اہل حق کی شخصیات، صحابہ کرام 1.5 لاکھ، تابعین تبع تابعین محدثین، سارے ایک نام پہ اکٹھے تھے، وہ نام محمد مصطفیٰ تھا۔ آج رب کی زمین پر آل الحدیث آج بھی مصطفیٰ کے نام پر نسبت قائم ہے۔ آل الحدیث آج و سننا، کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں، کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کے نام نہیں، کسی بستی و شخصیت کے نام پہ نہیں۔ آج بھی ہم رسول اللہ کے نام پر اکٹھے ہیں اور پوری امت کو دعوت دیتے ہیں کہ فرقہ واریت پر بائن ہو، کسی امتی کے نام پہ گروہ بنانے پر پابندی ہو، کسی فرقے کی بجنا بنیاد کسی بستی اور شہر اور پنڈ کے نام پہ فرقہ نہ بنے، پوری امت ایک نام پہ اکٹھی ہو، جس نام کو اللہ نے آسمان سے خود رکھ کے عیسیٰ ابن مریم کے سینے پہ اتار کے کہا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئے گا جس کا
نام احمد ہوگا، اور پھر قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، پوری امت ایک نام پہ اکٹھی ہوگی، وہ نام ہے محمد مصطفیٰ کا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ادھر انفی کھڑا ہے، ادھر شافی کھڑا ہے، ادھر مالکی کھڑا ہے، ادھر حملی کھڑا ہے، چارے کھڑے نے، چارے آندے نے۔ ہاں سناؤ بھائی توڑا چوہاں دا کی حال، توڑا کی حال ہے چوہاں دا؟ سناؤ بھائی شافیاں توڑا کی خیال ہے؟ خیر خیریت؟ شافی آندے نے اسی آکتے ہیں، باقی ہے تینوں آکتے ہیں۔ اچھا مالکی ہو توڑا کی خیال ہے؟ آندے نے اسی آکتے ہیں، تینوں آکتے نہیں۔ حملی ہو توڑا کی خیال، کہنے لگے اسی حقتے ہیں، اے باقی تین نہیں۔ حنفی ہو توڑا کی خیال، کہنے لگے اسی حقتے ہیں، اے تینوں نہیں۔ ایسا کہ سارے حنفی حقتے ہیں، کہنے لگے نہیں۔ حنفیاں نہیں اگر دو شاخہ نے، ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے۔ بریلویوں کو پوچھو سناؤ، پیارے ہو مٹھے ہو، تسی دسو توڑا کی خیال ہے دیوبندیاں دے بارے؟ نہیں نہیں وہ تو حق پر نہیں ہے۔ اچھا حنفی ہیں نا؟ جی جی حنفی تو ہیں لیکن وہ حق پر نہیں ہے۔ جو بندی ہو تسی سناؤ، پیارے ہو، نوے نوے رائے ونڈ تو آئے ہو، تسی دسو توڑا کی خیال ہے؟ فرمان لگے ہو جڑے حنفی بریلوی نے او ٹھیک نہیں۔ ایسا کہ چلو او ٹھیک نہیں، او فرمان دینے تسی ٹھیک نہیں۔ توڑے اندر کہنے لگے اسی حیاتی ہونے ہاں، اسی ٹھیک ہاں، مماتی ٹھیک نہیں۔ مماتی ہو تسی سناؤ توڑا کی حال ہے؟ کہنے لگے حیاتی ٹھیک نہیں، اسی ٹھیک ہاں۔ او مشرک نے اسی موعد ہاں، او کہنے لگے او جناب حدیث دے منکر نے، اسی جناب یہ مطلب ہے میں پھر کیوں نہ پڑھا نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرہ۔ ایک امام دی تقلید بھی تو انہوں بچا سکی، تو انہوں ایک متفق رکھ سکی نہیں، ایک گروہ پر قائم نہیں رکھ سکی، ایک عقیدے پر قائم نہیں رکھ سکی۔ حنفیت دے اندر کئی فرقے بن گئے، کئی گروہ بن گئے، کئی تقسیم ہو گئے، کوئی آندے نے مشرک، کوئی آندے مواعد، کوئی آندہ او مشرک، کوئی آندہ مشرک۔ تقلید کی سی اکٹھا رہن واسطے، لیکن اکٹھے رہ نہیں۔ تقلید کی سی اکٹھے رہن واسطے، اکٹھے نہ رہ، لہذا اس بدعت نے بھی تو انہوں اکٹھیاں نہیں کیتا۔ اللہ دی قسم ہے کوئی امام کسی امت پوری امت میں اکٹھیا نہیں کر سکتا، ایک کوئی ہستی ہے جدوں تے اکٹھا ہو جایا جا سکتا ہے۔ کون نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وآحسن تأویلا۔ کوئی امام کے نام پہ امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، ساری امت کس کے نام پہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، امام کے نام پہ نہیں، کس کے نام پہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھا کرو۔ ایک بندہ کہے گا میرا امام وڈا، دوجا آندہ میرا وڈا، تیسرا آندہ میرا وڈا ہے، پنجواں آندہ میرا امام بڑا ہے، اسی آنے سارے چھوٹے نے۔ کون بڑا ہے؟ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ سارے چھوٹے نے، بڑا ایک کوئی ہے، سارے چھوٹے نے تے سارے چھوٹے واجب الاحترام نے۔ اسی یہ نہیں آندے امام دا انکار کرو، امام دی گستاخی کرو، نعوذ باللہ امام توہین کرو، نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادب کرو، احترام کرو، اکرام کرو۔ واجب الاحترام نے، واجب الاکرام نے، بزرگ نے، فقیہ نے، عالم نے، امام نے، بزرگ نے، واجب الاحترام واجب الاکرام نے، امام شافعی واجب الاحترام نے، امام مالک واجب الاحترام نے۔ واجب الاحترام ضرور نے، واجب الاطاعت نہیں۔ واجب الاطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاکے۔ احترام سب دا، احترام سب دا، اطاعت مصطفیٰ دی، احترام سب دا، اتباع مصطفیٰ دی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ حضور دی آمد تو بعد پھر مولویت پیرہ دینا دے فرقے بنانے سب اتخذوا آبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الآبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، زیادہ مولوی زیادہ پیر، زیادہ مولوی زیادہ پیر، زیادہ مولوی اور زیادہ جی بولو ان کثیرا من الآبار، بے شک زیادہ، سارے مل کے کہو زیادہ مولوی احبار ہے کر دی جمع ہے، بڑے عالم نو کیا جانتا ہے جی بڑی بڑی گدی ہوئے، انہوں احبار کیا جانتا ہے جی بہت بڑی گدی ہوئے، تو جیدہ ترلا چنگا فوٹو چنگا سرمی علی سرکار بلے ہویا گدی نشید، انہوں کہنا احبار ان کثیر من الآبار والرہبان، زیادہ مولوی زیادہ مولوی زیادہ مولوی زیادہ مولوی، کتنے مولوی زیادہ مولوی، اسی تھوڑے ہاں زیادہ مولوی۔ اللہ دا ان کثیر من الآبار، اسی آیت دے پہلے حصے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی اللہ جی یہ ساڑھے لئی حکم ہے، اے اللہ جی یہ سانو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جی قلیل ما تؤمنون، اے ایمان والو اے تھوڑے ہو جی اللہ جی فرمایا ان کثیر من الآبار والرہبان، زیادہ مولوی تے زیادہ پیر، ساڑھے مولوی بھی تھوڑے تے ساڑھے پیر بھی تھوڑے، مولوی زیادہ پیر زیادہ، رب نے جنہ دے مولوی زیادہ نے جنہ دے پیر زیادہ نے لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگاں دا مال کھاندے جے جھوٹ نال، رب آندہ ہے لوگاں دا مال کھاندے جے جھوٹ نال، پھر کیویں کھاندے نے ذرا توجہ کیجئے سنیے، پھر کیویں کھاندے نے، بچی گھر چو دوڑ گئی، بچی گھر چو نس گئی، بچی گھر چو دوڑ گئی، فون پہ رابطہ ہوا کسی اشنا کے ساتھ دوڑ گئی، بچی دوڑ کے چھپ کے عدالت میں پہنچ گئی، عدالت اندر مجسٹریٹ کل پیش ہو گئی، انہیں کیا میں گھروں آ گئی ہیں تے میں ایس بندے نہ نکاح کرنا ہے، اتھے نکاح ہویا، انہیں کیا نکاح کر لو، اے پچھلے کمرے جک مولوی بیٹھے ہیں، سرکاری مولوی بیٹھے ہے، رجسٹر دا نکاح ہے، رجسٹر لے کے بیٹھے ہے، وہ لوے گا عام نارمل حالات اندر 5000، اے لوے گا 10000، اے اندر توڑا نکاح کر دے گا، اے نکاح کر دے گا، میں قبول کر لانگا، تم دارالامان بھیج دے آنگا، اے ان بچی تے جوڑے دا نکاح ہو رہے ہیں، اندر چیمبر اندر جناب مجسٹریٹ دی عدالت اندر نکاح ہو رہے ہیں، جی اہل حدیث ہے، لبو بہاول پرجل چلے جاؤ، ملتان چلے جاؤ، کسی عدالت دے اندر یہ نکاح پڑھان والا مفرور بچی دا، دوڑی ہوئی بچی دا، بھاگ کے بچی دا، جے نکاح پڑھان والا اہل حدیث موجود ہوئے، اہل حدیث موجود ہوئے، نکاح پڑھا رہے وسیع توڑے مجرم دنیا بھی آخرت اندر بھی، تے یہ دوسرے مسلک دا ہوئے، تے جنہیں توڑی عزت نہیں چھوڑی، تسی ہو دنال کیوں رہ رہے ہو؟ یہ نے تمہاری عزت کو پامال کیا ہے، ہر بندے کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، پوری قوم کی ایک بیٹی عزت ہوتی ہے، جس نے کسی کی بیٹی کا پورے ملک میں نکاح پڑھایا ہے، کسی کونے کسی شہر کسی صوبے کسی بستی میں پڑھایا ہے، وہ قومی مجرم ہے مولوی، اگر اہل الحدیث ہے تو لے آؤ نشاندہی کرو، ہم چوک میں کھڑے کر کے اس پر تعزیر لگائیں گے، اس پر سزا لاگو کریں گے، قوم سے معافی مانگیں گے، اگر ایسا نہیں ہے تو جس فرقے کے مولوی عدالت میں بھاگنے والے بچیوں کے نکاح پڑھا رہے ہیں، مجھے بتاؤ جو تمہاری عزت کے رکھوالے نہیں وہ تمہارے ایمان کے رکھوالے کیسے ہوں گے؟ تو جو نکاح پڑھا رہے ہوں حدیث سنی اللہ نکاح اللہ بے ولی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ولی تو بغیر نکاح،
کچھ بولیے، ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جڑی عورت ولی دی اجازت بغیر نکاح کر جائے فنکاح ہوا باطلون، فنکاح ہوا باطلون، او دا نکاح باطل 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 تنواری حضور نے فرمایا ہے نکاح اس دا باطل ہے، نکاح اس دا باطل ہے۔ رس رسو جنہاں دیا بچیاں دے نکاح اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے۔ ضرور ہوئے گا توڑے علاقے کوئی بندہ جس دی بچی نے بھاگ کے نکاح کسے نل کر لے ہوئے گا، وہ کیڑا مولوی ہے جنہیں نکاح پڑھا ہے، کیڑے فرقے دا ہے، کیڑے گروہ دا ہے جنہاں اللہ کی دہ نکاح ہو سکتا ہے گھر جو نسن والی بیٹی دا، وہ کیڑا فرقہ ہے، کیڑا گروہ ہے، لپو تلاش کرو جے اہل حدیث ہوئے تے اسی توڑے دنیا آخرت اندر مجرم جے اہل حدیث نہ ہوئے تے ہاتھ جوڑ کے آنا کیوں ہو اس مسلک اور اس گروہ میں جس نے ہماری بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، جس نے بیٹیوں کو گھر سے توڑنے کی ہمت دی ہے۔ اگر بچی کو پتا ہوتا کہ گھر سے اگر میں نکلوں گی تو عدالت مجھے قبول نہیں کرے گی، قانون مجھے قبول نہیں کرے گا، نکاح میرا نہیں ہوگا، مجھے واپس اس گھر میں آنا پڑے گا، مجھے غیرت قبول نہیں کرے گی، معاشرہ قبول نہیں کرے گا، ماحول قبول نہیں کرے گا، قانون قبول نہیں کرے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، دین قبول نہیں کرے گا، وہ بچی کیوں بھاگتی؟ وہ بھاگی اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ایک اہل حدیث ہے اور دوسرے گروہ بھی ہے، جو دوسرے گروہ ہیں وہ مانتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، وہ نکاح مان لیتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، رجسٹر وہاں موجود ہے، مولوی وہاں موجود ہوتا ہے، نکاح ہو جائے گا، دارالرحمان چلی جاؤں گی، بیرون ملک کا ویزا لگ جائے گا، وہاں بھاگ کے چلی جاؤں گی، زندگی بسر کر لوں گی۔ جس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کی ہے وہ تمہارا مسلک ہے، جس نے آگے غیرت کی دیوار باندھی ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ ہم نے دیوار بنائی ہے آگے کے نہیں، ایسی عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ عورت کی اجازت بغیر بھی نکاح نہیں، تے باپ کی اجازت بغیر بھی نکاح۔ تو کیا تم غیرت والا قانون بھی نہیں بنا سکتے؟ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے MLAs MPs، تمہاری بہن بیٹیاں موجود ہیں، ہماری بہن بیٹیاں موجود ہیں، ہم سے ووٹ لے کے ہماری غیرتوں کو چیلنج کرتے ہو، تم وہاں تیل لگا کے اور جناب پگڑیاں ٹوپیاں پہن کے جناب اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، تم اتنی قرارداد بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تمہارا کوئی تھندار تمہاری بےزتی کرے، تاریخ التوا پیش کرتے ہو، کوئی DPO افسر تمہاری توہین کرے MP MLA کی، اسمبلی میں جا کے تاریخ التوا پیش کرتے ہو کہ میری توہین ہو گئی، سرکاری افسر نے میری توہین کی ہے، میں عوامی نمائندہ ہوں، تم عوام کے نمائندے ہو، ہماری ترجمانی کیوں نہیں کی؟ تم نے وہاں قرارداد کیوں نہیں پیش کی کہ ملک کا قانون ہونا چاہیے گھر سے بھاگنے والی بچی کا عدالت میں نکاح ممنوع ہو، منع ہو، آئین کے قانون کے خلاف ہو، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا ہم لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ بچیوں کو گھر سے بھاگنے کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ تو جنہاں دیا بیٹیاں نو شیخ لیے گھر سے دوڑنے کی، وہ کیوں کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا؟ اس سے لٹ گئی ہے، سرکار کی آمد مرحبا کہتے ہو؟ ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا، جنادہ کیتا ہے کہ ولی دی اجازت بغیر نکاح، ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جڑا بندہ حلالہ کرے یا جدے واسطے حلالہ کیتا جاتا ہے، ان دونوں پر اللہ کی پیار نال لعنت پیار نال پاؤ، لعنت حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر، کروانے والے دونوں پر اللہ کی اتنی تو پابندی لا دو۔ حکومت دے نمائندو، حکومت کیوں نہیں پابندی لگاتی؟ جڑا حلالہ کرے گا کروائے گا مولوی، اس دے ہوتے اللہ دی لعنت، اس پر پرچہ ہوگا، فیار ہوگی۔ تم عزتوں سے کھیل رہے ہو اور تم مسلک بنا کے بیٹھو، یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے۔
یہ گروہ ہے جس نے عورت کو حلالہ کی اجازت دی ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شمو، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ان کے دور میں واقعہ کراچی میں پیش آیا، سچا اور حقیقی واقعہ۔ ایک بندے نے طلاق دیتی اپنی بیوی نو، اس سے نہ چڑھ گیا، طلاق دے دی۔ جو طلاق دے بیٹھا ادو پتہ چلیا بیوی دی کوٹھی تے فیکٹری بیوی دے نال، ہن پریشان بیٹھا، بیوی بھی گئی، کوٹھی بھی گئی تے فیکٹری بھی گئی، ہن پریشان ہو کے پہنچیا مولوی کو۔ جب مولوی کو پہنچیا کہ انہوں پہلے نالوں بھی زیادہ گھما دیتا، جب وہ کل پہنچیا تو انہوں نے کہا ہن حلالہ ہوئے۔ اچھا حلالہ کی ہوتا ہے؟ انہوں پتہ نہیں سی بھلا حلال دے کے اس نے کہا مولوی جی میں ان پڑھ بندہ ہوں، دینی لحاظ نال میں نہیں پتا کہ حلالہ کی انہوں نے حلالہ ذرا سمجھاؤ۔ اس نے کہا تیری بیوی دی شادی ہو سی، تیری بیوی دی شادی تو ریکارڈ آتا ہے نا، میری بھتیجی دی بہن بیٹی باجی بھتیجی دی شادی، کدے کسی ریکارڈ آیا میری بیوی دی شادی؟ لعنت نہ ہوئے تو کی ہوگا؟ لعن اللہ المحلل، لعنت حلالہ کرنے والے پر، والمحللہ لہو جدے واسطے حلالہ کی ترجہ ہے اس سے اللہ دی لعنت۔ بیوی دی شادی، بیوی دا نکاح، کدے کارڈ چھپا ہوا نہ سی ریکارڈ رکھی ہے، اور میری بیوی دا نکاح ہے ولیمہ اگلے دن ہوئے، پھر ولیمہ ہوئے تسی ولیمہ کھاؤ، تسی باہر کھلو کے پڑھیا یتبع غیر سبیل المومنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم وساعت مصیران۔ بیوی کول گیا، مولوی کول مسئلہ پوچھیا، تشریح سمجھی حلالہ کنوں آندے نے؟ انہیں کہا جی ایڈا پیڑا بندہ ہے جڑا بیوی میری نہ نکاح کرے تو پھر انہوں چھاڑ بھی دے وے، ایڈا شریف بندہ کتھوں لبا؟ مولوی کہنے لگے وہ پریشان نہ ہو، شریف ساڈے کول ہے، بندے بھی شریف ساڈے کول ہے، اے ہوڑے نویں نویں چلا لا کے شریف بندے بالکل جو عورت نکاح پڑھا دے گا تو پھر چھاڑ دے گا۔ اس نے کہا چلو گھر گیا، بیوی نے پوچھا باہر تیری میری صلح تو ہو سکتی ہے لیکن وچ مسئلہ آڑے ہے، حلالہ کی ہوں دسیا ہو سکے، پھر یہ ظلم کرنا ہی ہے تو کسی شریف بندے نو لبی۔ انہیں کہا مولوی دھیان سی پر شریف ساڑھے کو لے نو سکے سارے شریف کوئی پتہ نہیں آجے تیر کا لندن ٹور جا، شریف آندھا کی پتہ کہتے کہتے اور کہتے کہتے اور وہ سکے ایوے نا شریف سمجھ لئی۔ وہ سکے پھر وہ سکے جڑا اپنا کوٹھی دا جڑا چوکیدار ہے نا بزرگ اے بڑا شریف ہے، ادھر نکاح پڑھا دے۔ انہیں کہا ٹھیک، انہوں بلایا، انہوں کہا اس طرح کوئی مسئلہ پیش آ گیا، درپیش ہو گیا مسئلہ، تو میری بیوی